پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب سے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار. ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو میں سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت کی. فوری جنگ بندی اور صورتحال معمول پر لانے پر زور دیا. موجودہ بحران میں غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کرنے پر سعودی قیادت کو سراہا. کہا امت مسلمہ میں اتحاد اور ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے. سعودی ولی عہد نے پاکستان کی امن کوششوں کی تعریف کی. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق. امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو امن منصوبہ بھیج دیا. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکاتی منصوبہ بھیجا. مقصد جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے. پاکستان، مصر اور ترکی ثالثی میں کردار ادا کر رہے ہیں. امریکی مطالبات میں کہا گیا ہے کہ ایران کی سرزمین پر یورینیم افزودگی نہ کی جائے. نتنز، اصفہان اور فردو میں جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے. ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی. آبنہ ہرمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کیا جائے. امریکہ کے 15 نکاتی امن منصوبے کے جواب میں ایران نے 5 نکات پیش کر دیے. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق پاسداران انقلاب کا خلیج فارس سے امریکی اڈوں کو ختم کرنے کا مطالبہ. ایران نے آبنہ ہرمز کا کنٹرول اور ٹیکس وصولی کے حق کا مطالبہ کیا. مستقبل میں عدم جارحیت کی ضمانت مانگی. حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی حملوں کو روکنے، جنگ میں نقصانات پر مالی معاوضہ دینے کا بھی مطالبہ شامل. امریکہ اپنی ناکامیوں کو معاہدے کا نام مت دے. ایران کی فوج نے ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کے دعوے کو مسترد کر دیا. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے امریکہ سے سوال کیا کہ کیا آپ کے اندرونی اختلافات اس حد تک بڑھ گئے کہ خود سے ہی مذاکرات کر رہے ہیں؟ جب تک ہماری مرضی پوری نہیں ہوتی اور تیل کی پرانی قیمتیں بحال نہیں ہوتی، پرانا نظام واپس نہیں آئے گا. یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ایران کے خلاف کارروائی کا خیال آپ کے ناپاک ذہنوں سے مکمل ختم ہو جائے گا. ایران کا پہلے دن سے ایک ہی موقف ہے کہ ہمارے جیسے لوگ آپ جیسوں کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے. ایران امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے بات چیت کے لیے تیار. سی این این کے مطابق ایران وٹکاف اور جیرڈ کشنر سے مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتا. ایران کی جانب سے پیغام بیک چینلز کے ذریعے امریکہ تک پہنچا دیا گیا کہ ایران امریکی نائب صدر سے بات چیت کو ترجیح دیتا ہے. امریکی حکام نے کہا ایران کو وہ شخص قبول کرنا ہوگا جسے ٹرمپ تعینات کریں گے. جے ڈی وینس کے لیے ایران سے مذاکرات آسان نہیں ہوں گے. You know, I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. And the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. They've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Gave us a present. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. ہم جنگ جیت گئے. کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج ہو گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے آبنہ ہرمز کے حوالے سے ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے. تحفہ کیا ہے یہ نہیں بتاؤں گا، لیکن تحفے کی مالیت بہت زیادہ ہے. ایران کے اس اقدام سے نیا اعتماد ملا. تہران میں درست لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. سعودی عرب، یو اے ای اور قطر ایران کے معاملے میں بہت بہترین رہے. پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام. لکھا امریکہ اور ایران کی رضامندی سے پاکستان مذاکرات کی میزبانی کو اعزاز سمجھے گا. مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا امن و استحکام کی حمایت کرتے ہیں. جنگ کے خاتمے کے لیے بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات ضروری ہیں. شہباز شریف نے اپنے پیغام میں صدر ٹرمپ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کو بھی ٹیگ کیا. امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر شہباز شریف کا پیغام شیئر کر دیا. دو وینیوز انڈر ڈسکشن تھے، ایک استنبول اور ایک اسلام آباد. اب تک یہ طے پایا کہ اسلام آباد میں ہوگا.
یہ بھی طے پایا کہ وہاں کے ڈیلیگیشن آئے گا, ادھر سے وٹکاف ہوں گے اور جیریڈ کشنر ہوں گے, ایک آدھ شاید ان کے ساتھ آرمی کا بندہ ہوگا, اور جے ڈی وینس بھی ہوں گے وائس پریزیڈنٹ. لیکن اب ہماری اطلاع اب یہ ہے کہ اگر یہ بات چیت چلتی ہے آگے تو پھر جے ڈی وینس اور عراقچی جو فارن منسٹر ہیں ایران کے, وہ اس فیز پہ جوائن کریں گے پارٹ 2 میں. اسحاق ڈار اور عراقچی کے درمیان گفتگو میں اسلام آباد میں مذاکرات پر بات ہوئی. طے پایا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے. پروگرام خبر میں سینئر اینکر محمد مالک نے خبر دی کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں اسٹیو وٹکاف, جیریڈ کشنر, جے ڈی وینس شریک ہوں گے. ایران کی طرف سے سابق سفارتکار سعید جلیلی, ایران کے سابق نائب صدر اور اسپیکر باقر کالباف شرکت کریں گے. جے ڈی وینس اور عباس عراقچی مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں شامل ہوں گے. پاکستانی حکام کے ساتھ ترکی کے نمائندے بھی مذاکرات میں ثالثی کے لیے موجود ہوں گے. ایرانی وفد پہلے اپنی شرائط اور موقف پاکستانی حکام کو دے گا جو امریکہ تک پہنچائے جائیں گے. ایران نے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون کی بارش کر دی. تل ابیب کو نشانے پر رکھ لیا. اسرائیلی دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا, عمارتوں اور گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا. پاسداران انقلاب نے اسرائیلی فوج کے کمرشل, لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا. خیبر شکن, نماد اور سجیل میزائل استعمال کیے. حزب اللہ کا بھی شمالی اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ. اسرائیلی حکام کے مطابق حملے میں 1 شخص ہلاک اور 12 افراد زخمی ہوئے. لوگ خوفزدہ ہو کر بنکرز میں چھپ گئے. اسرائیل نے ایران پر وحشیانہ بمباری شروع کر دی. ایران کے بوشہر پاور پلانٹ پر حملہ. تہران اور اصفہان سمیت دیگر شہروں پر بمباری. جنوبی تہران میں 12 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. اسرائیل نے بوشہر جوہری پاور پلانٹ کی سائٹ پر دوبارہ حملہ کیا. ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کا کہنا ہے کوئی مالی یا تکنیکی نقصان نہیں ہوا. IAEA نے بوشہر جوہری بجلی گھر پر دوبارہ حملے کی تصدیق کر دی. اصفہان پر بمباری سے مارکیٹ اور ریسٹورانٹس تباہ ہو گئے. ایران نے پڑوسی اور خلیجی ملکوں میں امریکی اڈوں پر حملے تیز کر دیے. بحرین, کویت اور اردن پر میزائل ڈالے. کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ. فیول ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی. ایران نے سعودی عرب پر بھی ڈرون فائر کیے. سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے 11 ڈرونز مار گرائے. مشرقی حصے میں 40 منٹ میں 9 ڈرون تباہ کیے. ایران نے بحرین پر شدید ترین حملہ کیا. فوجی اڈے پر کئی میزائل برسائے. شدید جانی و مالی نقصان ہوا. حملے میں ایک اماراتی فوجی کنٹریکٹر جاں بحق. درجن سے زائد بحرینی اور اماراتی اہلکار زخمی ہوئے, جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے سعودی عرب پر ایران کے حملوں کی مذمت کی. دونوں رہنماؤں نے خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کو درپیش خطرات پر تشویش کا اظہار کیا. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے فون پر گفتگو. امیر قطر نے کشیدگی روکنے کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے اور باہمی مفادات کی خدمت کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کل کراچی کا ایک روزہ دورہ کریں گے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ نہال ہاشمی سے ملاقات کریں گے. وزیر اعظم پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شہری رحمان سے ان کی صاحبزادی کے انتقال پر تعزیت بھی کریں گے. پاکستان کا آئین عوام کے حق کے لیے بنایا گیا. آرٹیکل 140 سے کا نفاذ چاہتے ہیں. مطالبہ کرتے ہیں فوری طور پر 28ویں آئینی ترمیم لائی جائے. خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس. مصطفیٰ کمال نے کہا پاکستان کا نظام 4 وزیر اعلیٰ کے پاس ہے, شہر 400 ہیں. یہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں, یہ ملک کی مجبوری ہے. یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے. فاروق ستار بولے وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں جاگیردارانہ جمہوریت کو ختم کیا جائے, مکمل طور پر بااختیار بلدیاتی نظام قائم کیا جائے.
پاکستانی سفارتکاری کے آگے بھارتی خارجہ پالیسی چاروں خانے چت. بھارتی جریدے دی وائر نے رپورٹ میں لکھا پاکستان نے بھارت کو ہر محاذ پر شکست دے دی. مودی سرکار کے بلند بانگ دعوے بے نقاب ہو گئے. واشنگٹن نے دلی کی جگہ اسلام آباد کی مشرق وسطی میں اہمیت تسلیم کر لی. بھارت کی پاکستان کو تنہا کرنے کی حکمت عملی بری طرح ناکام ہوئی. پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان اہم ترین سازش بن کر ابھرا. امریکہ نے نئی دلی کو نظر انداز کر کے پاکستانی قیادت پر اعتماد کیا. دنیا مودی کو اسرائیل اور امریکہ کا حد سے زیادہ تابع سمجھتی ہے. پاکستان کو واشنگٹن اور تہران دونوں کا اعتماد حاصل ہے. Is surprising. 15 minutes before he made that post, someone or some group of people made a massive trade. What the president was about to announce, because when you take that trade on this market and the other oil markets, they have made hundreds of millions of dollars potentially. امریکی صدر کی ایران سے مذاکرات کے اعلان سے پہلے بڑی خریداری. برطانوی نشریاتی ادارے نے آئل اور اسٹاک مارکیٹ میں بڑی خریداری پر سوالات اٹھا دیے. اسکائی نیوز کا کہنا ہے ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ سے 15 منٹ پہلے ہی مارکیٹ اوپر چلی گئی. ٹرمپ کے اعلان سے پہلے آئل اور شیئرز کے بڑے پیمانے پر خریداری ہوئی. ٹرمپ کی پوسٹ سے پہلے حالیہ دنوں کے سب سے بڑے سودے ہوئے. کیا مخصوص کاروباری گروپ کو پتا تھا کہ ٹرمپ کیا پوسٹ کرنے والے ہیں؟ کاروباری گروپ یا تو انتہائی خوش قسمت ہیں یا انہیں پہلے سے ہی پتا تھا. آئل اور دیگر مارکیٹس نے اعلان سے پہلے سودے کر کے کئی $100 ملین کمائے. اتنی کشیدہ صورتحال کے باعث ایشیائی ترقیاتی بینک متاثرہ ملکوں کو بجٹ سپورٹ دینے کے لیے تیار. امدادی پیکج کا اعلان کر دیا. ADB کے صدر مارساٹو کے مطابق متاثرہ ترقی پذیر رکن ملکوں کی مدد کریں گے. دباؤ کو سنبھالنے اور طویل مدتی استحکام کے لیے تیز مدد ضروری ہے. پیکج میں بجٹ سپورٹ، تجارتی اور سپلائی چین فائنانس شامل. پیکج میں اب تیل بھی شامل کر رہے ہیں. تیل درآمد محفوظ بنانے کے لیے ADB کردار ادا کرے گی. The situation in the Middle East is becoming increasingly volatile, and in recent weeks, settler violence has reached its highest level. Organized, coordinated attacks against the Palestinian population. مشرق وسطی میں تنازعات کی وجہ سے بڑے تصادم کا خطرہ بڑھ رہا ہے. فلسطینی عوام بددستور غیر قانونی قبضے، بے دخلی، منظم تشدد کا سامنا کر رہے ہیں. مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب. غزہ میں 71,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے. اسرائیلی آباد کار فلسطینی آبادی پر منظم حملے کر رہے ہیں. 15 مارچ کو تموم قصبے میں فلسطینی خاندان پر فائرنگ کی گئی، جس میں عید کی خریداری کے لیے کیے جانے والے ماں باپ، 2 کمسن بچے شہید ہو گئے. مغربی کنارے میں نقاب پوش گروہوں نے گھروں اور مساجد کو آگ لگا دی. امریکی کانگریس میں قائم پاکستانی کاکس کے زیر اہتمام امریکہ اور پاکستان ماضی، حال اور مستقبل کے عنوان پر پہلا سمپوزیم. ٹام سوازی اور جیک برگمین نے شرکاء کا خیر مقدم کیا. امریکی معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی وسطی ایشیائی امور ڈاکٹر سمیر پال کپور کی شرکت. امریکی معاون وزیر خارجہ نے ٹویٹ میں کہا پاکستان کاکس سمپوزیم میں شرکت کر کے خوشی ہوئی. اسلام آباد میں تعینات امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے سمپوزیم میں شریک ہونے کا دعویٰ کیا. سفیر رضوان سعید شیخ، امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کے صدر علی راشد بھی شریک تھے. سفیر رضوان سعید شیخ نے سمپوزیم میں شریک کمیونٹی رہنماؤں کے اعزاز میں شائع بھی دیا. پاکستان نے بھارتی عدالتوں سے کشمیری رہنماؤں کو سنائی گئی سزائیں مسترد کر دی. آسیہ اندرابی کو عمر قید کی سزا کی شدید مذمت. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا آسیہ اندرابی کی ساتھیوں کو 30 سال قید کی سزا سنانا انصاف کا قتل ہے. بھارتی عدالت کا فیصلہ انسانی حقوق کی سنگین پامالی ہے. بھارت کالے قوانین کے ذریعے کشمیریوں کی آواز دبانے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کا عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ. کہا بھارتی اقدامات خطے میں کشیدگی بڑھانے کا باعث بن رہے ہیں، امن اور استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی اور چودھری صالح حسین کی زیر صدارت اجلاس. اسپینش ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے پیش رفت کا تفصیلی جائزہ.
غیر قانونی تارکین کو رجسٹریشن سے پہلے دستاویزات 1 ہفتے میں جاری کرنے کا فیصلہ. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کسی مجرم کو پاسپورٹ جاری نہ کیا جائے. پولیس ترجیحی بنیادوں پر کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرے. چودھری صالح حسین کا کہنا تھا اسپینش ریزیڈنٹ اسکیم سے کم و بیش 15,000 پاکستانی مستفید ہوں گے. گورنمنٹ آف سندھ کی پرائرٹی ہے کہ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ کرے ایسے میجرز اس کو ہم نہ صرف لبیک کہیں گے بٹ وی ول سپورٹ دیم. فیڈرل گورنمنٹ کووڈ ٹائپ کے لاک ڈاؤن کی طرف بھی اگر گئی اس میں بھی حکومت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ایندھن کی کمی روکنے کے لیے وفاقی حکومت کے فیصلوں پر لبیک کہیں گے. وفاقی حکومت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرتی ہے تو اس پر بھی مکمل طور پر عمل کریں گے. موجودہ حالات کے پیش نظر سندھ کابینہ نے 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. جمعے کے روز ورک فرام ہوم کا فیصلہ کیا گیا ہے. عوامی ضروریات اور ایندھن کے ذخائر محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سمیت 21 سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات روک لیے. ذرائع کے مطابق انتخابی نشانات انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں ناکامی پر روکے گئے. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات تاحال تسلیم نہیں کیے. مغربی ہواؤں کا سلسلہ اثر دکھانے لگا. چمن سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش. کراچی سمیت سندھ میں آج سے 29 مارچ تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان. کے پی، پنجاب، گلگت اور آزاد کشمیر میں 30 مارچ تک بارشوں کی پیش گوئی. مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کے باعث فلش فلڈنگ کا خدشہ. لودھرا کے قریب آدم واہن اسٹیشن پر تیز گام ٹرین کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں. 14 گھنٹے بعد بھی ریلوے ٹریک بحال نہ ہو سکا. ٹرینوں کی آمد و رفت معطل. سینکڑوں مسافروں کو سخت پریشانی کا سامنا. اسٹیشن ماسٹر کا کہنا ہے ٹریک کی بحالی کا کام جاری ہے. مزید 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں. گلوکار راحت فتح علی خان اور بیٹے شاہزمان خان کے لیے لندن میں اعزاز. برطانوی پارلیمنٹ میں باپ بیٹے کو ایوارڈ سے نوازا گیا. لارڈ طارق احمد، محمد یاسین، افضل خان سمیت متعدد اراکین پارلیمنٹ نے تقریب میں شرکت کی. تقریب کا اہتمام پاکستانی اور بنگلہ دیشی موسیقار جوڑے کاشف راجہ اور رباعیت جہان نے کیا. راحت فتح علی خان اور شاہزمان نے اتوار کو لندن کی تاریخی رائل البرٹ ہال میں پرفارم کیا تھا. راحت فتح علی خان کا کہنا تھا برطانوی پارلیمنٹ میں ایوارڈ ملنا اعزاز کی بات ہے. ایوارڈ والدین کی دعاؤں اور محنت کا نتیجہ ہے. راحت فتح علی خان کا بنگالی زبان میں گانا جلد ریلیز ہونے والا ہے. پی ایس ایل 11 کا ایکشن کل سے شروع ہوگا. کھلاڑی لاہور پہنچ گئے. کراچی کنگز کے کھلاڑیوں نے کیمپ جوائن کر لیا. کراچی کے کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر اور معین علی پاکستان پہنچ گئے. سلمان علی آغا، میر حمزہ، سعد بیگ اور دیگر نے بھی ٹیم کو جوائن کر لیا. کل پہلا مقابلہ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز میں ہوگا. پی ایس ایل 11 کا آفیشیل اینتھم ریلیز. شہرائے آفاق گلوکار عاطف اسلم، آئمہ بیگ، صابری سسٹرز اور دانیہ کنول نے آواز کا جادو جگایا. AWR فلم، سلمان اقبال فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش. فلم آگ لگے بستی میں نے باکس آفس پر ریکارڈ قائم کر دیا. فلم کو سب سے بڑا افتتاحی ویکینڈ بزنس ملا. فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان سٹار فلم نے پاکستان میں عید کے دنوں میں باکس آفس پر 16 کروڑ 20، بیرون ملک 11 کروڑ روپے کما لیے. فلم نے عالمی سطح پر ویکینڈ پر 27 کروڑ 20 لاکھ روپے پر بزنس کیا. ملک بھر کے سنیما گھروں میں ہاؤس فل نمائش جاری. ٹکٹس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے سنیما گھروں نے رات کے ایکسٹرا شوز رکھ لیے.